ایک گناہ ایک ایسا ہے، ایک چیز ایک ایسی ہے کہ کوئی نہیں بچے گا اس سے جب تک کہ وہ سوال پورا نہیں کیا جائے گا۔ اگر اللہ لے لے، یہ تو اس کی رحمت پہ، اس کی مرضی پر ہے، وہ منیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، لیکن ہمیں تو تیاری پوری کرنی چاہیے نا۔ اگر یہ سوال لے لیا جائے اور لے لے، اور لے بھی سکتا ہے، کیا ہر آدمی اس میں ملحوس ہے، اور آدمی کسی درجے پر ہے، کیا سوال؟ وہ سوال کر دیا تو بس ختم، پھر معاملہ نہیں بنتا آدمی کا، کوئی عمل اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا۔ زمین آسمان جتنے بھی آپ اعمال لے ہیں، لیکن جو سوال اللہ نے کر دیا وہ اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بات ہوگی، اور اس کے بغیر جنت میں انسان جا ہی نہیں سکتا۔ ٹھنڈا ٹھار، اف کا مطلب ہے جو سرکار میں رو رہے ہیں نا، جو فرما رہے ہیں گریا کر کے، اس نے مفہوم اس کا اف کیا تھا۔ وہ کیا سوال ہوگا اگر اللہ پاک کر دیں؟ کر بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے سے کہیں ادھر آ جائے بھائی، ٹھیک ہے، سب کچھ کلیئر جی۔ اللہ پاک کریں گے، دیکھ اب میں ایک چیز کو لاتا ہوں، اپنی نعمتوں کو نکالتا ہوں میں تیرے سے، زندگی بھر جو تجھے میں نعمتیں دیتا رہا، نعمتیں ایک طرف رکھوں گا اور تیرے اعمال کو ایک طرف رکھوں گا۔ اب تو مجھے ثابت کر کے تو نے کس اعمال سے میرا حق ادا کیا ہے، میری نعمتوں کا حق ادا کیا ہے، نعمتوں کا۔ ساری زندگی آپ سجدے کرتے رہیں، کروڑ ہاں زندگی لے آئیں، آپ سجدے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے آپ۔ وہ بتائیں مائک اللہ حق ادا کر سکتے ہیں؟ جس نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک نے یہ کہا ہو کہ تم ان کو گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، قرآن میں اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی ایک نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں حق ادا کر دیں اس دنیا کے اندر، کہ کیا ہو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا۔ کوئی کھڑا ہو جائے اور کہہ جی میں نے آپ کا حق ادا کر دیا، کوئی نہیں کہہ سکے گا اللہ کی نعمت کا حق ادا کر دیا کسی۔ حال تو ہمارا یہ ہے، حق تو بہت بڑی چیز ہے، حالات دیکھیں تو ہمارے بڑے عجیب ہیں۔ موجود سب چیز اتفاق سے کہیں ایک چیز میں کمی آ رہی ہے تو وہ ہمیں ہائی لائٹ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ باقی سب نعمتوں فضول ہے، سب ختم۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ کچھ بھی نہ ہو انسان کے پاس، جسم پہ کیڑے چل جائیں، ہاتھ پاؤں آباد ہو جائیں، سب کچھ نظر نہ آ رہا اس کو، کچھ بھی، ہر چیز، اس کے باوجود بھی آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی تیری نعمت باقی ہے، میں اس نعمت کا شکر حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ بندے کا رشتہ، ابھی دیکھ لیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کچھ معاملات انسان کے ساتھ ہو جائے، تھوڑے حالات انسان کے ساتھ ہو جائیں، تھوڑا کہہ رہا ہوں، لیکن جس کے ساتھ بھی کوئی حالات ہو جائے اس کو باقی چیزیں نظر نہیں آتی کہ کچھ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں، نہیں، اس کو اپنی چیز نہ، مجھے بیماری، مجھے سر میں درد، میری ٹانگ میں درد، میری پیٹ میں درد، میرا فلاں، میرا وہ، یہ ساری چیزیں اس کی اس طرح گھومتی ہیں۔ اس کو یہ نہیں کہ رب ہے، جو اس کا رب ہے اس کی کوئی نعمت ہے تیرے پاس، بڑی مشکل سے کبھی نکلے گی نہیں اس کے منہ سے کہ کوئی نعمت ہے، حالانکہ اس وقت بھی اللہ کی نعمتوں میں وہ شخص ڈوبا ہوتا ہے۔ ایک ہی نعمت بتا دیتا ہوں کہ اس حالت کے اندر کسی حالت میں انسان موجود ہے کہ اس کے منہ سے ایک دفعہ اللہ نہیں نکلا ہوگا، اللہ نہیں کہا ہوگا، مجھے بتائیں، ایک دفعہ اس نے اللہ نہیں کہا ہوگا؟ جس نے ایک دفعہ اللہ کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 70 بار اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ کہ صحت کی خرابی پہ گناہوں سے تو معافی مانگتے وہ صحیح ہے، ہر چیز سے تو معافی مانگتے ہو صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقی معافی جو مانگنی ہے تو اللہ سے اس چیز کی معافی مانگو اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں عفو مانگ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہائی درجے کی کیفیت ہے۔ کبھی دعاؤں میں ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تیرا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تیرا حق ادا نہیں کیا۔ کبھی دل سے، ہمارے دل کے اندر سے آواز نکل آئے اور کیفیت بن جائے تو وہ انسان حق ادا کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ۔ دنیا کا سب سے بڑی ذات، اللہ کے بعد سب سے بڑا انسان جو ہے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذات گرامی۔
آپ کا استغفار فرمانا کیوں تھا؟ آپ کا گریہ کرنا کیوں تھا؟ وہ اس لیے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا حق ادا فرما رہے تھے اس چیز پر. پہلے یقین کو بلند کرنا ہے اے مومنو، دوسرا کیا؟ عفو کی کیفیت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے چیز مانگنی ہے. اور تیسری چیز عافیت، جو مولانا صاحب فرما رہے تھے، یہ بہت بڑی کیفیت ہے عافیت کی. ہم عافیت کو محدود کیا ہے صحت کے مقابلے میں. یہ بیماری اللہ اس کو عافیت دے دے، صحیح بات ہے، یہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو عافیت دے. عافیت کہتے ہیں عافیت کا نام کہ ہم بیمار تھے، ہم صحیح ہو گئے، یا ہمیں عافیت دے. یہ تو بہت چھوٹا مفہوم ہے. یہ اتنی بڑا لفظ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا لفظ ہے عافیت، اتنا بڑا مفہوم ہے، اتنا بڑا کہ اس کے مقابلے میں اس کی ڈیٹیل دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. کتنا مختصر کر کے اللہ نے بتایا کہ اتنا بڑا اس میننگ ہے اس کے اندر، اتنے خزانے ہیں کہ اس کا ہم کوئی تشریح کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ہاں صرف ایک چیز سے اس کے مقابلے آپ چیز سمجھ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نہ بیماری ہے نہ کچھ ہے. عافیت کے مقابلے میں ایک چیز آ سکتی ہے، آزمائش. کہ اللہ تعالیٰ عافیت دے، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا. تو گویا اس سے پتہ ہی چلتا ہے، اس لفظ کو چنا ہے بزرگان دین نے کہ اس کے مقابلے یہ سوٹ کرتا ہے. صرف اتنا وسیع لفظ ہے یہ کہ آزمائش کیا کہ دنیا اور آخر دونوں جگہ. دنیا کی آزمائش میں سب چیزیں آتی ہیں، اولاد کی آزمائش میں نہ ڈال، صحت کی آزمائش میں نہ ڈال، مال کی آزمائش میں نہ ڈال، جسم کی آزمائش میں نہ ڈال، اور ساری دشمنوں کی آزمائش، یعنی کسی قسم کی بھی دنیا کے اندر ہمیں آزمائش نہ آئے. کلیئر ہو گیا نا آدمی ہر چیز سے؟ اس کا نام ہے عافیت. جب عافیت مانگیں گے تو دنیا کی ہر چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور جب آخرت کے انداز سے عافیت مانگیں، اس میں آخرت کی ساری آزمائشیں جو ہیں، موت سے لے کے قبر سے لے کے حشر سے لے کے ساری آزمائشیں کور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کو تمہاری عافیت کر دے. ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم اس میں نہ ڈالنا.